معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا میرا ٹاپک موضوع مال زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے۔ صرف ان کو ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے، زکوٰۃ ہے، چاہے کسی کو بھی دے دے ادا ہو جائے گی نہیں۔ آئیے قرآن مقدس اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ صدقات فقراء مساکین کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہے جسے ہم محصل یا پھر زکوٰۃ وصولنے پر مقرر کرتے ہیں، ان عامل کے لیے ہیں، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہو، اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تقریباً 7 لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس آیت مبارکہ کی اہمیت اس حدیث پاک سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ سنن ابو داود میں حضرت حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا۔ یعنی صدقات کا حکم کوئی نبی یا کوئی عالم کے کوئی ولی نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو آپ اس سے اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے حصے کیے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا ذکر کس کے بارے میں فرمایا؟ فقیر کے بارے میں۔ میں ایک بعد دیگر سب کی تعریف بتاتا چلوں گا، لیکن اور ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ بہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مفروضہ اولاد اور والد کا حق نہیں، یعنی اپنی اصل کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اولاد سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ناتی نتنی اس میں شمار ہے، اور ماں باپ سے مراد نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ بھی اس میں شمار ہے۔ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آئیے فقراء کون ہے؟ اس آیت مبارکہ میں کس کا ذکر فرمایا؟ فقیر کا، مسکین کا، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ اور وابن السبیل کا ذکر فرمایا۔ تو فقیر کی تعریف، فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ کچھ تو ہے اس کے پاس لیکن نصاب تک پہنچنے کے لائق مال نہیں ہے، تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، مثلا رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، خدمت وغیرہ، اور علمی شغل رکھنے والے کے لیے دینی کتابیں جو اس کی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، جس کا بیان گزرا۔ یوں ہی ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ مالک نصاب تک نہ پہنچتا ہو۔ مالک نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی جس کے پاس ہو یا اس کی قیمت ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اس لیے فقیر وہ شخص ہے، پھر سے غور سے سن لیں،
فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ مالک نصاب ہو، اس نصاب تک اس کا مال و دولت پہنچ رہا ہو۔ تو اب اگر اس کی دولت، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا، وہ شخص فقیر ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں، لیکن فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ اگر فقیر عالم ہو تو جاہل کو دینے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ عالم دین کی خدمت گزار ہے اور اس کو دین دینے سے دین کو فروغ حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں اگر عالم ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، ان کا خاص خیال رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے، مسکین کون لوگ ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کا بھی وہ محتاج ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اب اس شخص کو مانگنا بھی جائز ہے، اب اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اور عامل وہ شخص ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ آج کے دور میں اگر لے لیا جائے، بادشاہ اسلام نہ صحیح، ہم اور آپ کے علاقے میں اہل مدارس، پرنسپل لوگ کچھ لوگوں کو زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر کرتے ہیں، اسے عامل کہا جاتا ہے، تو اسے زکوٰۃ دیا جائے اگرچہ وہ غنی ہو۔ عامل اس لیے کہ وہ مدارس میں لا کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔ یعنی آپ اگر اس رقاب کو دے رہے ہیں تو اس مال کے بدلے اپنے آقا کو دے کر وہ اپنے آپ کی رہائی حاصل کرے۔ اسی طرح اب مکاتب کو جو زکوٰۃ دی گئی وہ غلامی سے رہائی کے لیے ہے، مگر اسے اختیار ہے دیگر مصارف میں بھی وہ خرچ کر سکتا ہے، اس طرح اس کو دے سکتے ہیں۔ اب غارم کون ہے؟ غارم سے مراد مدیون ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہو، اتنا قرض ہو کہ اس سے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مدیون ہاشم نہ ہو، یعنی سید نہ ہو۔ غارم وہ شخص ہے کہ اس پر اتنا قرض ہے کہ اسے اگر نکال دے گا تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو اسے بھی دینا جائز ہے۔ اب فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے اور سواری اور زادِ راہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اسے آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا مال، یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ اسی طرح کوئی شخص حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بھی طالب علم یعنی علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہو تو اس طالب علم کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ اس کو دینا افضل ہے، اس لیے کہ طالب علم کے ذریعے دین کی بقا اور تحفظ مطلوب ہے۔ طالب علم پڑھیں گے، کتابیں خریدیں گے تو اس سے دین کو فروغ حاصل ہوگی، اس لیے طالب علم کو دینا زیادہ افضل ہے۔ یعنی طالب علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے اسے دے سکتے ہیں، یہ بھی خدا کی راہ میں دینا ہے، مگر طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم سوال بھی کرتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو۔ اب زکوٰۃ بطور تملیک ہو، بغیر تملیک کا زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، یعنی آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ یوں ہی صرف کسی کو اگر زکوٰۃ دے دیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اب آئیے وابن السبیل۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ متولی اور مدرسہ کو اطلاع دیں کہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ کے مال کو الگ رکھے اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر خرچ کرے۔ وابن السبیل سے مراد مسافر ہے جس کے پاس مال نہ رہا، زکوٰۃ لے سکتا ہے، یعنی وہ سفر کر رہا تھا، اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اتنی زکوٰۃ اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ ان 7 کے بارے میں جو ذکر کیا، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے، چاہے تو آپ تمام دولت کسی ایک ہی پر خرچ کر دیں، چاہے تو وابن السبیل پر یا فی سبیل اللہ پر، غارم پر، رقاب پر، فقراء پر، مسکین پر، جس پر چاہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ وہ مالک نصاب تک نہ پہنچ جائے۔ اگر مالک نصاب تک وہ پہنچ جاتا ہے تو مکروہ ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں کا آپ غور سے مطالعہ کریں، سنیں کہ مال زکوٰۃ مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے، اس سے میت کو کفن دینا یا میت کا دین ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے، غلام آزاد کرنا اور اسی طرح سڑک بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، نہر کھدوا دینا، ان افعال میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ خرید کر کہیں وقف کر دینا، یہ کافی نہیں ہے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ زکوٰۃ جن کو دیں، جو اس کے حقدار ہیں، اس کو پہنچائیں تاکہ آپ کا زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو، ورنہ آپ کا زکوٰۃ دینا بیکار ہو جائے گا۔ آج بہت سارے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کا خاص آپ بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا ہے، یا صرف اپنے جیب ہی میں رکھ لیتا ہے اور کہیں پر ایک کیلے، ایک بسکٹ دے کر 10 لوگ فوٹو کھنچاتے ہیں کہ فلاں تحریک والے، فلاں تحریک والے یہ کام کر رہے۔ نہیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اگر وہ بندہ صحیح میں وہ تحریک یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے دہلیز تک پہنچ کر آپ کے حقوق کو ادا کر رہا تو ان کو بھی دیں آپ، ورنہ ایسے لوگوں کو نہ دیں، آپ خود ہی ان کے دہلیز تک پہنچ جائیں جو اس کے مصارف ہیں، جو اس کے حقدار ہیں۔ زکوٰۃ وغیرہ صدقات افضل یہ ہے کہ اول کیا ہے، اپنے بہن بھائی کو دیں، سب سے اول درجہ یہی ہے کہ اگر اس لائق غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو آپ پہلے اپنے بھائی بہنوں کو دیں، پھر ان کی اولاد کو، پھر چاچا اور پھوپھی کو دیں، پھر ان کی اولاد کو دیں، پھر ماموں اور خالہ کو دیں، پھر ان کی اولاد کو دیں، ان کے علاوہ آپ کو جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو دیں، پھر ان کے اپنے پڑوسی کو دیں، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے لوگوں کو دیں۔ اب آپ ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرما لیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کا محتاج ہو، یعنی اس کے رشتہ دار اس کے محتاج خود ہی ہے اور یہ کسی غیروں میں جا کر اپنا صدقہ کو، زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا، یعنی جو شخص اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی غیر کو جا کر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں، آج لوگ نام و نمود کے لیے کہیں پر بھی دے دیتے ہیں، کسی کو بھی دے دیتے ہیں، اور غیر مسلم وہابیہ دیابنا کو بھی دینا جائز نہیں ہے، اس سے آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔